بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بازنطینی سلطنت کے بارے میں ہے، جس میں بازنطینی سلطنت کے آغاز اور اختتام کے علاوہ بازنطینیوں پر مسلمانوں، سلجوقوں اور عثمانیوں کے حملوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ بازنطینی سلطنت کا دوسرا نام مشرقی رومی سلطنت بھی تھا اور یہ 330 عیسوی سے 1453 عیسوی تک قائم رہی۔ بہت سے تاریخ دانوں کے مطابق بازنطینی سلطنت رومی سلطنت کا بچا کھچا حصہ تھی، اور تاریخ دانوں کے مطابق یہ سلطنت تب قائم ہوئی جب 284 عیسوی میں ڈایوکلیشن نامی بادشاہ نے رومی سلطنت کو مشرقی اور مغربی سلطنتوں میں تقسیم کیا۔ ڈایوکلیشن کے خیال میں اتنی بڑی سلطنت پر ایک وقت میں حکومت کرنا ممکن نہیں، اور اس نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد 476 عیسوی میں رومی سلطنت کا مغربی حصہ جرمنوں کے مسلسل حملوں، طاقت کے غلط استعمال، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور اسکندریہ پر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا، مگر مشرقی حصہ باقی رہا جو کہ بازنطینی سلطنت کہلایا۔ اس سلطنت کا رقبہ مختلف اوقات میں کم یا زیادہ ہوتا رہا، اور اس کے قبضے میں اٹلی، یونان، بلقان، شام، ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ شامل تھے۔ یہ ایک عیسائی ریاست تھی جس کی سرکاری زبان یونانی تھی۔ کانسٹنٹائن اول وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جو عیسائی تھا، اور تھیوڈیوسیوس نے عیسائیت کو رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بنایا۔ بازنطینیوں نے اپنی اس سلطنت میں یونان اور روم کی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنا الگ سیاسی نظام، مذہبی جدت، آرٹ اور فن تعمیر متعارف کروایا، مگر اس کے باوجود بازنطینی تہذیب ان سے تھوڑی مختلف اور اپنی الگ پہچان بھی رکھتی تھی۔ بازنطینی سلطنت قرون وسطیٰ میں سب سے زیادہ طویل عرصہ حکومت کرنے والی سلطنت تھی۔ بازنطینی سلطنت کا نام بازنطین 16ویں صدی میں جا کر تاریخ دانوں نے رکھا، کیونکہ اس کے دارالحکومت کا نام پہلے بازینٹیم تھا، جسے بعد میں بدل کر قسطنطنیہ رکھا گیا، جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں۔ مگر مورخین کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ اسے کس سال سے بازنطینی سلطنت کہنا شروع کیا جائے۔ البتہ مورخین کا اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ یہ سلطنت 29 مئی 1453 کو ختم ہو گئی تھی، جب عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ قسطنطنیہ 324 عیسوی میں پرانے شہر بازنطیم کی جگہ بنایا گیا، اور سلطنت کی تمام دولت، خزانہ اور سرکاری ادارے جلد ہی یہاں منتقل ہو گئے۔ قسطنطنیہ کو شہروں کی ملکہ، نیا روم یا نیا یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور بازنطینی شاہ زیادہ تر اسی شہر میں رہے، اور یہ بھی مشہور تھا کہ جس کا اس شہر پر قبضہ ہے اسی کی حکومت ہے۔ بازنطینی سلطنت کئی لحاظ سے دوسری سلطنتوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس نے نہ تو دوسری سلطنتوں کی طرح آہستہ آہستہ علاقے فتح کر کے اپنے رقبے کو بڑھایا، بلکہ یہ اپنے آغاز ہی سے ایک سلطنت تھی، کیونکہ یہ رومی سلطنت کا حصہ تھی۔ امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی کے پروفیسر ٹیموتھی گریگوری کے مطابق بازنطینی سلطنت کے لوگ خود کو رومن سمجھتے رہے ہیں، جبکہ بازنطینی نہ تو رومیوں کی طرح تھے اور نہ ہی ان کا روم پر قبضہ تھا، اور یہاں کی سرکاری زبان یونانی تھی۔ مگر جن تاریخ دانوں نے اسے یونانی سلطنت کا نام دینے کی کوشش کی، ان کا دعویٰ یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یونانی سلطنت اپنے دور کی صرف ایک ہی سلطنت تھی۔ اور ناظرین کرام، تاریخ دانوں کی اسی کشمکش کی وجہ سے آج تک بازنطینی سلطنت کو اپنا جائز مقام نہ مل سکا، کیونکہ اس کا کلچر، زبان اور ثقافت رومن تھی، جبکہ اس کا سیاسی نظام یونانی تھا اور اس کا مذہب عیسائیت تھا۔ اس کے علاوہ بازنطینی شاہوں نے کبھی بھی اپنی سلطنت کے لیے بازنطین کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے رومن ریپبلک، رومی سلطنت اور رومانیہ کہتے رہے۔ بازنطینی سلطنت قرون وسطیٰ میں یورپ کی شاید واحد سلطنت تھی جس کی بیوروکریسی یعنی سلطنت چلانے والی انتظامیہ پڑھے لکھے اسکالرز اور کلرکوں پر مشتمل تھی، اور بہترین وزیر اور تعلیم یافتہ بڑے سرکاری افسران مرکزی حکومت کا حصہ تھے۔ اس طرح یہ سلطنت دور دراز کے علاقوں میں اپنے احکامات منوانے کے لیے قرون وسطیٰ کے یورپی شاہوں کی طرح جاگیرداروں کی محتاج نہیں تھی۔ یعنی بازنطینی سلطنت پڑھی لکھی انتظامیہ،
اور مذہبی بادشاہوں کی عیسائی حکومت تھی۔ بازنطینی شاہ خود کو زمین پر خدا کا نائب سمجھتے، اس لیے ان کا آرتھوڈاکس عقیدے کے مطابق نیک اور خدا کے احکامات کا پابند ہونا ضروری تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کی حکومت خطرے میں ہے اور خدا اسے کسی بھی وقت حکومت سے محروم کر کے کسی اور کو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بازنطینی تخت پر قبضہ کرتا تو وہ خدا کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا۔ بازنطینی سلطنت کے بہت سے دشمن تھے، جن میں سلاوی، عرب، سلجوق، بلغاری اور عثمانی شامل ہیں۔ 568 میں لمبارڈ کی سلطنت کے بادشاہ ایلبوئن نے بازنطینیوں کو اٹلی سے دھکیل دیا۔ رومی سلطنت سے مسلمانوں کا پہلا آمنا سامنا 629 عیسوی میں غزوہ موتا میں ہوا، جس میں مسلمانوں نے پہلی بار بازنطینیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد 630 عیسوی میں غزوہ تبوک ہوا اور 638 عیسوی میں شام، فلسطین اور مصر کا ایک بہت بڑا علاقہ مسلمان فوجوں نے فتح کر لیا، اور تب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اس کے بعد سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر بری اور بحری حملے جاری رکھے، مگر قسطنطنیہ 693 عیسوی سے 717 یا 718 عیسوی تک ناقابل تسخیر رہا، مگر اس دوران اس سلطنت کے دوسرے خطے عربوں کے قبضے میں آتے رہے، اور اس کے بعد بازنطینیوں نے 721 عیسوی میں ایشیائی کوچک مسلمانوں سے دوبارہ حاصل کر لیا۔ 7ویں صدی میں ہی بازنطینیوں کے سب سے مضبوط دشمن ابھرے اور وہ تھے بلغاری۔ یہ بھی بازنطینیوں کی طرح آرتھوڈاکس عیسائی تھے، مگر بازنطینی سلطنت کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے، اور اگلے 300 سال تک ان کی بازنطینیوں سے جنگ رہی۔ 10ویں صدی تک بازنطینیوں نے بلغاریوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، جنہوں نے بازنطینی شہر تھریس پر تو قبضہ کر لیا، مگر قسطنطنیہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ روسیوں نے بھی بازنطینیوں پر حملے کیے، مگر 941 عیسوی میں انہیں اپنے بحری بیڑے کی تباہی کا نقصان اٹھانا پڑا۔ باسل دوئم وہ بازنطینی شہنشاہ تھا جس نے اس سلطنت کو دوبارہ عروج دیا۔ اس نئے شاہ نے 995 عیسوی میں مسلمانوں سے شام دوبارہ حاصل کیا، اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں بلغاریوں کو بھی یونان سے نکال باہر کیا، اور یوں 1014 میں بلغاریوں کو مکمل شکست دینے کے بعد اسے بلغور روکتونوس کا خطاب ملا، جس کا مطلب ہے بلغر خونی یا بلغروں کا قاتل۔ اور ہوا یوں کہ باسل نے کلیڈون کی جنگ میں بلغاریوں کو شکست دی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بلغاری فوج میں ہر 100 میں سے 99 لوگوں کو اندھا کر کے باقی بچنے والے ایک فوجی کو ایک آنکھ سے اندھا کیا، تاکہ وہ باقی فوجیوں کو ان کے ملک لے جا سکیں۔ اپنی فوج کو اس حالت میں دیکھ کر بلغاریہ کا بادشاہ سموئل صدمے سے ہی مر گیا، اور باسل کے ہی دور میں بازنطینی سلطنت اپنے عروج پر پہنچی۔ مگر باسل دوئم کے مرنے کے بعد بازنطینی سلطنت اپنا وجود برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئی۔ 1055 میں نارمنز نے ان سے اٹلی چھین لیا، اور 20 سال بعد یعنی 1077 میں شام بھی دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1071 میں سلجوق ترکوں نے بازنطینی سلطنت کو منزکرت کی جنگ میں شکست فاش دی، اور 1087 میں تھریس کھونے کے بعد 1179 میں ایشیائی کوچک بھی بازنطینیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، یہاں تک کہ 1204 میں قسطنطنیہ پر بھی مغربی نائٹس نے قبضہ کر لیا اور یہاں لاطینی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1261 عیسوی میں بازنطینی سلطنت نے قسطنطنیہ کو دوبارہ حاصل کر تو لیا، مگر 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کے اختتام پر مہر لگا دی، جبکہ اس سے پہلے عثمانی سلطان بایزید نے 1402 اور سلطان مراد دوئم نے 1422 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، مگر انہیں پسپا ہونا پڑا۔ آخر میں بازنطینی سلطنت کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ کھانے کی چیزوں کو کھانے کے لیے کانٹے کا استعمال سب سے پہلے بازنطینیوں نے 9ویں صدی میں شروع کیا۔ بازنطینیوں نے ہی محراب والے پل بنانے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ ستونوں کے سہارے پر قائم گنبد بنانے کا آغاز بازنطینیوں نے ہی کیا، اور اس کی ایک مثال آیا صوفیہ ہے۔ 674 سے 678 عیسوی میں خلافت بنو امیہ کی طرف سے قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران بازنطینیوں نے آتش یونان ایجاد کی اور عربوں کو شکست دی۔
اس کے علاوہ ہینڈ گرینیڈ بھی بازنطینیوں کی ہی ایجاد ہے۔ اس دور میں جب بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی 20,000 سے زیادہ بڑی آبادی کا شہر نہیں بسا سکتی تھیں، تب بازنطینیوں نے 2 لاکھ پر مشتمل میگا سٹیز قائم کیے۔ اس کے علاوہ منجنیق کی ٹیکنالوجی کو بہتر بازنطینیوں نے ہی بنایا۔ یہ تھی بازنطینی سلطنت کی مختصر سی تاریخ۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔